بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد نبوی شریف کے مینار اور روضہ نبویہ شریف کے حوالے سے مختصراً گفتگو کریں گے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مینار نہیں تھا۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی پر 4 مینار چاروں اطراف میں تعمیر کروائے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع کے وقت 5 مینار تعمیر کروائے گئے، جن کے نام یہ ہیں: منارہ شرقیہ، یہ مینار مسجد کے شمال مغربی کونے میں بنایا گیا۔ منارہ شرقیہ، اس کو مینارہ عزیزیہ بھی کہتے ہیں، یہ مسجد کے شمال مشرقی کونے میں بنایا گیا۔ منارہ جنوبیہ شرقیہ، یہ سب سے بڑا مینار تھا اور اب بھی مینار رئیسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ گنبد خضرا سے متصل بنایا گیا تھا۔ منارہ غربیہ جنوبیہ، یہ منارہ باب السلام بھی کہا جاتا ہے، اور منارہ غربیہ یہ مینارہ باب الرحمت کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلی سعودی توسیع کے دوران 3 مینار منہدم کر کے ان کی جگہ 2 مینار تعمیر کیے گئے۔ اس طرح پہلی سعودی توسیع میں مسجد نبوی شریف کے 4 مینار ہو گئے۔ دوسری سعودی توسیع کے درمیان مزید 6 میناروں کا اضافہ کیا گیا، اور اب اس طرح مسجد نبوی شریف کے کل 10 مینار ہو گئے ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور ان کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ الروضہ النبویہ الشریفہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے وقت ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے۔ انہی میں سے ایک حجرہ مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور شیخین حضرات کی قبور مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اب تک اسی اصلی صورت و حالت میں موجود ہے۔ شاہان و سلاطین نے جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی خدمات و تعمیرات پیش کی، وہ سب کی سب اسی حجرہ مبارکہ کے بیرونی اطراف میں ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی والدہ ملکہ خیدران 170 ہجری میں حج کی سعادت حاصل کر کے جب مدینہ شریف پہنچی تو سب سے پہلے اسی خاتون نے اس عمارت پر ریشمی غلاف چڑھائے، اور بعد میں شاہان مصر و بغداد بھی غلاف ارسال کرتے رہے۔ 548 ہجری کا واقعہ ہے کہ حجرہ مبارکہ کے اندر سے ایک آواز سنی گئی۔ اس امر کی اطلاع اس وقت کے گورنر امیر قاسم الحسینی کو دی گئی۔ خلیفہ نے منظوری دی کہ کسی نیک اور بزرگ شخصیت کو حجرہ شریف کے اندر اتار کر اس امر کا پتہ لگایا جائے۔ چنانچہ یہ سعادت حضرت شیخ الشیوخ حضرت عمر النسائی الموصلی، جو ایک مدت سے مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، ان کے حصہ میں آئی۔ آپ کو رسیوں کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تعمیر کردہ حظیرہ میں اتارا گیا، جہاں سے آپ حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے۔ روشنی کے لیے آپ کے ساتھ شمع بھی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حجرہ مبارکہ کی چھت سے کوئی چیز قبور مبارکہ پر گر گئی ہے۔ آپ نے اسے ہٹایا اور قبور پر پڑی مٹی کو اپنی داڑھی مبارک سے صاف کر دیا۔ اس کو علامہ صمودی نے وفاء الوفا جلد اول صفحہ 407 پر ذکر کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔